آخر وقت میں بتاؤ، حجۃ الوداع کے میدان میں سوال کیا تھا، بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ انہوں نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب گلشن پورا ہو گیا، پھول سارے کھل گئے، پھولوں کی خوشبو آنے لگی، جب بہکار جامیں چھانے لگی، اللہ نے رسول کو بلا لیا، فرمایا بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ جواب دیا تھا، اللہ صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا تھا تم تک میں نے پہنچایا، آنے والی نسلوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اس دن سے نکلے تھے، جس کا جس طرف رخ تھا اسی طرف چل پڑا، جس طرف جگہ تھا اسی طرف چل پڑا۔ 28 سال مدینہ سے دور رہ کر کیسر و کسریٰ، روم و فارس کو رونتے ہوئے، پہاڑوں دریاؤں کو چھاتے ہوئے، عالم کائنات پر جاتے ہوئے، یہاں تک کہ دریاؤں کے کنارے پہنچ گئے۔ آبادی نظر نہیں آ رہی تھی مگر آسمان نظر آ رہا تھا، افلاک نظر نہیں آ رہے تھے مگر پانی نظر آ رہا تھا۔ اس پانی میں تھوڑوں کو دوڑا کر کہا دست دستو ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے دوڑے ہم نے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے زمین کو ملاتے ہوئے عرب و عجم کو ایک کر دیا، دریا اور راستوں کو مٹا دیا، پیری پیڑا بنا کر دنیا میں چھا گئے۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا۔ اس گلشن کی خوشبو اتنی چلی ہے جو کائنات میں پھیلی ہے۔ سائل نے سوال کیا تھا وہ گلشن کون سا ہے؟ جواب آیا تھا وہ گلشن رسالت ہے۔ اس نے کہا مولانا صاحب کھل کے کیوں نہیں کہتے وہ گلشن رسالت کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام تب بتاؤں گا جب ہر ایک کے دل میں جوش جذبے کی انتہا ہوگی۔ پھر قائد آباد والے میں وہ نام بتانے لگا ہوں، ہاتھ اٹھائیے، موقع بنائیے، جواب دیجئے۔ اس گلشن رسالت کا نام ہے صحابہ، صحابہ، صحابہ۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون أفواجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام علماء کرام،
عمائدین شہر، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات پنڈال میں موجود ضلع خوشاب حیدرآباد کے سربکف سرفروش مجاہد مباحث غیرت مند دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو گلشن رسالت کے عنوان سے معنون ہے، اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ مجھ سے قبل علماء، خطباء، شعراء اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے، بالخصوص نوجوان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا نعمان ضیاء فاروقی صاحب تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو فرما چکے، اور میرے بعد قائد اہل سنت آپ حضرات سے مخاطب ہوں گے۔ میں ان کی آمد تک آپ حضرات سے محو گفتگو رہوں گا، تاکہ آپ ان کے خطاب اور بیان کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیں۔ آج بھی یہاں ہم آئے تو مجمع تو بہت سجا ہوا ہے، لوگ بھی بہت آئے ہوئے، نظم و ضبط خوبصورتی بھی بہت ہے، مگر یحییٰ فخری نہیں، جس کی محبت اور جس کا صحابہ سے عشق ایک مثال تھا، وہ آج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا جذبہ آج بھی ہے۔ وہ اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کا جذبہ آج بھی ہے، ذوق اور شوق آج بھی زندہ ہے۔ اللہ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے۔ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، کامیاب شخص وہ ہے جس کے جانے کے بعد اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی بات، اس کا ادارہ موجود رہے اور اس کی منشا کے مطابق چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فخری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علم میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے گلشن رسالت۔ آسان سا معنی مفہوم اس کا بنتا ہے کہ رسالت کا گلشن، رسالت کا گلشن، کون سی رسالت کا گلشن، کون سی رسالت کا گلشن، کون سے رسول کا گلشن، کون سے پیغمبر کا گلشن جو آخری ہے، جس کے بعد رسالت ختم ہے، جس کے بعد رسول آنا ختم ہے، جس کے بعد نبی ہونا ختم ہے۔ صرف رسول نہیں ہے، وہ ختم الرسل ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ خاتم المعصومین ہے۔ اس کے بعد اب کسی نبی نے اور رسول نے آنا نہیں ہے۔ اس نے جو گلشن آباد کرنا ہے، اب اسی گلشن نے رہنا ہے، اس کی گلشن کی مہکار نے رہنا ہے، اس کے گلشن کی خوشبو نے رہنا ہے، اس کی گلشن کی آبادی نے رہنا ہے، اس کی گلشن کی آواز نے رہنا ہے، اس کے گلشن کے تواتر میں رہنا ہے، اسی نے رہنا ہے۔ لہٰذا اس نے گلشن تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کو جو زندگی دی ہے، جو سال دیے ہیں، وہ صرف 63 سال ہیں۔ 63 سالوں میں سے 40 سال میں آپ کو نبوت نہیں ملی، اور 40 سالوں کے بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ تو 63 سالوں میں سے 40 سال نکال دو تو باقی رہ جاتے ہیں 23 سال۔ ان 23 سالوں میں آپ کو ہدف جو دیا وہ بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ نے پوری دنیا پر دین کو غالب کرنا ہے، یہ ہدف ہے اور یہ دیا گیا ہے۔ اور عمر جو دی ہے وہ نبوت کی صرف 23 سال ہے۔ اب 23 سالوں میں عرب و عجم میں گھوم جائیں، ایسا زمانہ تو ہے نہیں، اور ان کی آواز مکہ میں بیٹھ کر لگائیں اور عالم میں پہنچ جائیں، ایسی چیزیں ہیں نہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے گفتگو کریں اور ساری دنیا سنیں، جس طرح آج کا میڈیا ہے اور یہ بات کو لبوں میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، ذمہ داری پورے عالم کو دی ہے، اور نبی بھی سارے عالم کا بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کی رحمت، نبوت اور رسالت کو سارے جہانوں کے لیے خاص کر دیا کہ آپ سارے جہانوں کے لیے ہے۔ اور عمر صرف 23 سال ہے، بھلا ان 23 سالوں میں ساری دنیا تک دین کیسے پہنچے گا اور آواز کیسے پہنچے گی؟ 23 سال گزر گئے، اور 23 سال کے گزرنے کے بعد پوری دنیا میں یہ آواز پہنچی بھی نہیں، سارے عالم میں یہ پیغام پھیلا بھی نہیں، دنیا بھر کے لوگ اس آواز سے مانوس بھی نہیں ہوئے اور مستفیض بھی نہیں ہوئے کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور دوسری دنیا یعنی عالم آخرت میں جانے لگے۔ تو اس اثناء میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو آپ ساری کائنات کے ہیں، پیغمبر تو آپ سارے عالم کے ہیں، دین تو آپ نے ساری دنیا میں پہنچانا ہے، 23 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ جو پیغام لائے ہیں وہ مکہ میں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں، قرب و جوار میں ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت جو روم اور فارس کی صورت میں ہیں اور کیسر و کسرا کی صورت میں ہیں، وہ تو موجود ہیں، وہ تو گری نہیں، ان کی عمارتوں پہ تو زد نہیں پڑی، اور آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں آپ کی بات اور آپ کا نام اور آپ کا نظام ہے، یہ سارے عالم پر کس طرح پہنچے گا؟ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کی بات اور آپ کی آواز پھیلی ہوئی ہے، پورے عالم پر کس طرح پھیلے گی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کے جانے کے بعد دین پوری دنیا میں پھیلا، اس میں کوئی شک جن کو نہیں ہے صرف وہ بولے، کوئی شک پھیلا یا نہیں پھیلا؟ آپ کہیں یا نہ کہیں، آپ کا یہاں کلمہ پڑھنا بتاتا ہے کہ پھیلا ہے۔ بھئی آپ بولیں یا نہ بولیں، کوئی اظہار کرے یا نہ کرے، اقرار کرے یا نہ کرے، کائنات کے ذرے ذرے پہ پھیلا کلمہ، اور آنے والی اذانیں بتاتی ہیں کہ نام مصطفیٰ اور نام خدا پھیلا ہے یا نہیں پھیلا۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مومن ہے، تو کیسے مومن ہے؟ اس لیے کہ ہم تک ایمان کی بات پہنچی ہے تب مومن ہے، تو ایمان کے بعد جب پہنچی ہے تب مومن ہے، تو ایمان کی بات کیسے پہنچی ہے؟ آخر پہنچی تو ہے نا۔ تو جس کام کی ڈیوٹی، جو ڈیوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی، کوئی جگہ ایسی باقی نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ دنوں کسی جگہ کہا، میرے ساتھ ایک شخص آیا، اس نے کہا مولانا صاحب میں ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں 6 مہینے دن ہے اور 6 مہینے رات ہے،
میں بڑا حیران ہوا، پاکستان میں رہنے والا آدمی جس نے صبح شام دیکھی ہو، روز سورج کو ڈوبتا اور چڑھتا دیکھا ہو، اسے کوئی کہے کہ 6 مہینے سورج ڈوبا ہی نہیں، اور پھر کوئی کہے 6 مہینے سورج نکلا ہی نہیں، تو بڑا حیران ہوگا۔ میں اس نے کہا مولانا صاحب ایسا ہی ہے، 6 مہینے سورج آتا ہی نہیں ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سورج آتا ہی نہیں ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سورج جاتا ہی نہیں ہے، اور بعض علاقے میں 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے کے لیے سورج جاتا ہے اور دوبارہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یار یہ وہاں سورج پہنچا نہیں، وہاں پہنچتا نہیں ہے، 6 مہینے ہوتا نہیں ہے، 6 مہینے آتا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں تک سورج نہیں پہنچ سکا۔ تو میں نے اس سے پوچھا جہاں 6 مہینے تک سورج نہیں نکلتا وہاں اذانیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہوتی ہے۔ مسجدیں ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا ہے۔ عبادت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس نے کہا ہوتی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سورج نہیں پہنچا وہاں حضور کا پیغام پہنچا ہے۔ بھئی پھر مجھے یوں کہنے دو، جہاں آسمان دنیا کا سورج نہیں پہنچا وہاں آسمان نبوت کے سورج کی کرنیں تو پہنچی ہے نا، وہاں تک بھی پہنچی ہیں، اور جہاں سورج جاتا ہی نہیں وہاں تک پہنچی ہے، اور جہاں سورج آتا ہی نہیں وہاں تک پہنچی ہے۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہوئی کہ ساری دنیا کے اندر یہ دین پھیل گیا۔ یوں کہنے کو آسان سا جملہ ہے کہ 23 سال ملے تھے اور محنت کی، اور محنت کے بدلے میں پوری دنیا میں آج دین کا نقشہ آذانوں، نمازوں، تلاوتوں، قرآن اور میناروں اور اداؤں اور تبلیغ اور جہاد کی صورت میں زندہ اور موجود ہے۔ یہ سبھی ماننے کو تیار ہے، لیکن ذرا پچھلی بات بھی تو کھولے نا، یہ پہنچا کیسے ہے اس کا اظہار کریں۔ میں وہ بات بتانے لگا ہوں، مگر وہ بات بتانے سے پہلے میں رسالت کے اس گلشن کی بات بتاؤں گا جس گلشن کی آبیاری کی وجہ سے یہ دین پہنچا ہے، جس گلشن کے بننے کی وجہ سے دین پہنچا ہے۔ پھر مجھے یوں آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کہہ دوں کہ رسول اللہ کو تو بھیجا ہی گلشن کی آبیاری کے لیے تھا، اور گلشن کو آباد کرنے کے لیے تھا، کہ آپ کا کام اس گلشن کو آباد کرنا ہے، باقی کام آپ ان پر چھوڑ دیجئے، وہ کام یہ کر دیں گے۔ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے انہیں پڑھائیں۔ اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ آپ قرآن کریم کی آیاتیں تلاوت کریں، آپ کتاب پڑھائیں، آپ تزکیہ کریں، آپ ان کے قلوب کو صاف کریں، انہیں حکمت سکھائیں، انہیں کتاب پڑھائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے سامنے تلاوت کریں۔ 4 چیزوں کا رسول اللہ کو حکم آیا۔ قوم پر، لوگوں پر، مومنوں پر احسان جتلا کر اللہ نے رسول اللہ کی 4 ذمہ داریاں لگائی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ نے وہ 4 پوری کی یا نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گلشن تیار کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ گلشن تیار کیجئے۔ گلشن تیار کر کے کیا کروں؟ صداقت کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، عدالت کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، سخاوت کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، شجاعت کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، ایمان کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، ایمان کی خوشبو اس گلشن میں ڈالیے، مہک اس گلشن میں پھیلائیے، مہکار اس گلشن میں پھیلائیے۔ اسے شراب کیجئے یا پھول کھڑے کیجئے یا گلدستے بنا دیجئے، اس گلشن کو آباد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس گلشن کو آباد کیا۔ یوں آباد نہیں ہو گیا کہ لمحے بھر میں دیکھتے ہی دیکھتے آباد ہو گیا ہو۔ اس کے آباد کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اس کی طرف بھی آئیے، اس گلشن کی آبیاری کے لیے اور اسے آباد کرنے کے لیے، اس میں خوشبو چھڑکنے کے لیے اور مہکانے کے لیے حضور کو پتھر کھانے پڑے، حضور کو زخم سہنے پڑے، حضور کو راستے رکھوانے پڑے۔ شیب ابی طالب میں آپ کو بند ہونا پڑا، مکہ کی گلیوں میں آپ کو پتھر کھانے پڑے، راستے رکوانے پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، بیڑیاں لگا کر آپ کے دوستوں کو چوکوں اور چوراہوں پر کھڑا کیا گیا، تپتے ریتوں پر جلایا گیا، جلتے انگاروں پر لٹایا گیا۔ یہ سبھی کچھ ہوا، مگر تیاری یہ گلشن میں ایک لمحے کے لیے حضور نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ آپ کو اس جرم میں مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، آپ نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد آپ کو مدینہ سفر کرنا پڑا۔ آپ نے سفر کر لیا، ہجرت کرنی پڑی، آپ نے ہجرت کر لی، اپنا وہ شہر جس میں آپ کی ولادت ہوئی وہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ بیت اللہ جیسی مقدس جگہ سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی، وہ کر لی۔ یہاں سے آپ مدینہ منورہ چلے گئے، پھر مدینہ منورہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ کے سرداروں وڈیروں نے مسائل پیدا کیے، آپ ان مسائل میں بھی ان کے لیے سامنے آتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو بدر کے میدان میں آنا پڑا۔ جب آپ میدان بدر میں آئے، جب کسی آدمی نے گلشن آباد کیا ہو، گلستان آباد کیا ہو، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا اس کے گلشن کی طرف آئے اور اسے پتا چلے کہ میرے گلشن کے پھولوں کو یہ مسل دیں گے، اسے پتا چلے یہ میرے گلشن کو ویران کر دیں گے، اسے محسوس ہو ان کی وجہ سے میرا گلشن روندا جائے گا، وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ رسول خدا نے جب دیکھا کہ یہ وہاں سے بھی چل پڑے، میرا بنایا ہوا، میرا کھلایا ہوا، میرا تربیت کیا ہوا اس گلشن کو خطرہ ہو گیا، تو رسول خدا نے گلشن کے پھولوں کو میدان میں بیچ دیا، ایک پھول کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور خیمہ لگا دیا، اور خیمہ لگا کر غم کی حالت میں، کرب کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں مصلی بچھا لیا، اور بچھا کر اللہ کے سر بسجود ہو گئے، اور ہو کر اپنے گلشن کے لیے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ ذرا توجہ میری طرف کرنا، جب آپ دعا کے جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گلشن کو بنانے میں رسول اللہ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو اندازہ ہوگا گلشن سے حضور کو محبت کتنی ہے، ان پر تکلیف سے حضور کو درد کتنا زیادہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے خیمہ لگا دیا، ہاتھ اٹھا دیے، دعا کرتے، یا اللہ اگر یہ 313 جو آج میرے ساتھ آئے ہیں، اگر یہ باقی نہ رہے، یہ گلشن نہ رہا، خوشبو نہیں رہے گی، مہک نہیں آئے گی، آبادی نہیں ہوگی، دین نہیں پھیلے گا، اللہ تیرے نام لینے والے دنیا میں باقی نہیں رہیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا نام باقی رہے، میرے لگائے ہوئے گلشن کا تحفظ تو کر لے، میرے لگائے ہوئے گلشن کی حفاظت تو کر لے۔ رسول رسالت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، رسالت والے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ طرف دیکھیے، طرف دیکھیے، ہم روتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ہم روتے ہیں اپنی جان کے لیے، حضور روتے ہیں اس گلشن کے لیے، اس گلشن کی تحفظ کے لیے۔ اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ جانتے ہیں میرا محبوب مجھ سے دعا کتنے درد سے کر رہا ہے۔ رسول کی دعا اللہ کی رحمت کو
متوجہ کرتی ہے، رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے۔ پاس کھڑے ابو بکر یہ منظر دیکھتے ہیں، محبوب کا تڑپنا اور محبوب کا رونا۔ ابو بکر کے دل پہ غم کے بہار توڑتا ہے، اٹھ کر جاتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، آقا چپ ہو جائیے، مت روئیے، آنسو مت بہائیے، اللہ کی مدد اور نصرت اترے گی، آپ تو خاموش ہو جائیے۔ حضور اپنے گلشن کے لیے دعا مانگے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے، دعا کیوں مانگتے ہیں؟ کتنی مشکلوں سے انہیں تیار کیا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیاتیں ان کے سامنے تلاوت کی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب انہیں پڑھائی تھی، فَالْحِکْمَةَ، حکمت انہیں سکھائی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس ان کا کیا تھا۔ یہ تیار ہوئے تھے، جب پھول تیار ہو جائے اور فصل تیار ہو جائے، کوئی اس فصل میں کود کر اسے تباہ کرے، یہ دکھ کتنا ہوتا ہے۔ کسی والی سے پوچھئے گا، کسی کسان سے پوچھئے گا، کسی کاشتکار سے پوچھئے گا، کسی زمیندار سے پوچھئے گا۔ میں جس شہر میں کھڑا ہوں یہاں کاشتکار بھی ہوں گے، مالی بھی ہوں گے، زمیندار بھی ہوں گے۔ آپ کی تیار فصل پہ جب کوئی چیز آ جائے، آپ کو رات جاگنا پڑے، رات جاگتے ہو، دوائی لگانا پڑے، دوائی لگاتے ہو، اسپرے کرنا پڑے، اسپرے کرتے ہو، چوکیدار رکھنا پڑے، چوکیدار رکھتے ہو، اس ڈر سے کہ ہماری لگائی ہوئی فصل خراب نہ ہو جائے۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ کہا مولانا صاحب محنت کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا محنت کی ہے؟ کہا پیسہ لگایا ہوا ہے، کھاد ڈالی ہوئی ہے، رات کو جاگا ہوا ہوں، یہ میری محنت ہے۔ مانتا ہوں تیرا کھیت تیری محنت ہے، تیرا باپ تیری محنت ہے، تیری زمین تیری محنت ہے، تیرے کھیت میں لگی فصل تیری محنت ہے، لیکن ماننا پڑے گا محمد کے یار، محمد کی رحمت ہے، حضور کے وفادار، حضور کی محنت ہے، حضور کے ساتھی، حضور کی محنت ہے، حضور کی طرف ہے، حضور کا غم ہے، حضور کا کرب ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی عقیدت ہے۔ انہیں راتوں کو جاگ کر حضور نے ان پر محنت کی ہے، دعوت دے کر حضور نے ان پر محنت کی ہے، تبلیغ کر کے حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، پتھر کھا کر حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، زخم سہ کر حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، طائف میں جا کر زخموں سے چور چور ہو کر حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں کر کے حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، دروازہ دروازہ جا کر تبلیغ کر کے حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، کچرا وجود پر برداشت کر کے حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے، گلیوں میں گھوم گھوم کر حضور نے ان کے لیے محنت کی ہے۔ تجھے اپنی محنت کا احساس ہے، امام الانبیاء کو اپنی محنت کا لحاظ ہے، میری محنت ہے، اللہ میری محنت ہے، اللہ میری محنت ہے، یہ نہ بچے دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے نام کا ڈنکا بجے گا، ان کی وجہ سے تیرا جاؤ جلال بلند ہوگا، ان کی وجہ سے تیرا پیغام دنیا میں جائے گا، ان کی وجہ سے انہیں بچا لے۔ بات رسالت کے گلشن کی آئی، یعنی گلشن رسالت کی بات آئی تو میرے رب کو محبوب سے پیار تھا۔ جب محبوب سے پیار تھا تو محبوب کے گلشن سے بھی تو پیار ہے نا، محبوب کی محنت سے بھی تو پیار ہے نا، محبوب کی جدوجہد سے بھی تو پیار ہے، محبوب کی تبلیغ اور دعوت سے بھی پیار ہے، محبوب کے جسم سے بھی پیار ہے۔ اللہ نے کہا محبوب تو نے محنت کی ہے، میں تیرے گلشن کو اجڑنے نہیں دوں۔ اللہ پھر مدد کر، میں مدد کیسے کروں؟ تو کیسے مدد چاہتا ہے؟ رسول کہتے ہیں مدد چاہتا ہوں میرا گلشن محفوظ رہے، یہ پھول کچھ لینا چاہے۔ اللہ نے رسول کے گلشن کے لیے، یعنی گلشن رسالت کے لیے، گلشن رسالت کے تحفظ کے لیے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجنا پڑا،
तवज्जो मेरी तरफ करो। जिब्राइल को भेजना पड़ा, अल्लाह ने आसमानों से जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल परों से उड़ते हुए नहीं आए, जिब्राइल घोड़े पर बैठ गए, घोड़े पर बिठा दिया। जिब्राइल घोड़े पर बैठ कर आ गए, मिकाईल घोड़े पर बैठ कर आ गए, फरिश्ते घोड़ों पर बैठ कर आ गए। कहाँ जा रहे हो? फरिश्ते सवाल करते हैं, आज कहाँ जा रहे हो? कैदाबाद के लोगों, मैं भी कैदाबाद में होता हूँ, कैदाबाद से कैदाबाद तक आया हूँ, तुम्हें बात समझाने लगा हूँ, मेरी बात को समझना। फरिश्ते पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? किधर का रुख है? आज बड़े जलाल में हो तो तिलावत लेकर जाते थे, तौरात लेकर जाते थे, ज़बूर लेकर जाते थे, इंजील लेकर जाते थे, सहीफे लेकर जाते थे, सलाम लेकर जाते थे, रहमत लेकर जाते थे। आप तो यहाँ से पैगाम लेकर जाते हो, किधर का है? जाना कहाँ जाते हो? आलम तसव्वुर में कहता हूँ, हज़रत जिब्राइल ने जवाब दिया होगा, पहले जाता था गुलशन के लिए, पैगाम देने के लिए, पहले जाता था रिसालत के लिए, मैसेज देने के लिए, पहले जाता था उस मैसेज को आम करने के लिए। आज मैसेज देने नहीं जा रहा, पैगाम देने नहीं जा रहा, कुरान लेकर नहीं जा रहा, आयातें लेकर नहीं जा रहा। आज गुलशन रिसालत के तहफ्फुज के लिए जा रहा हूं। दुश्मन सर पर खड़ा है, कुव्वत ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, वो अपनी कुव्वत और ताकत के नशे में मस्त हैं और मस्त होकर वो मैदान में उतरे हुए हैं। उनने ज़हन में सोच लिया है आज गुलशन को कुचल देंगे, उन्होंने जोर दिया है आज फूलों को मसल देंगे, उन्होंने सोच लिया है आज इस गुलशन की आबियारी जिसने की उसके सामने इस गुलशन को फूल में नहला देंगे। लेकिन अल्लाह ने इस गुलशन की हिफाजत के लिए फरिश्तों को भेजा। फिर फरिश्ते आए, मैदान में उतरे, पहाड़ पर आए, घोड़ों पर बैठे, पगड़ियां बांधी। मैंने देखा रसूल की दुआ को, मैंने देखा हुजूर की तड़प को, मैंने देखा हुजूर के आंसुओं को, मैंने देखा हुजूर के रोने को, हुजूर के तड़पने को, खेमे के अंदर की आवाजों को। मुझे गुलशन की अहमियत का एहसास हुआ। मैंने रसूलुल्लाह की मेहनत को देखा, गुलशन की अहमियत का एहसास हुआ। फरिश्ते जिब्राइल को आता देखा, गुलशन का एहसास हुआ, अहमियत का एहसास हुआ। आसमान से उनके लिए बारिश बरसी, उनकी अहमियत का एहसास हुआ। यकायक रंग बदला, उनकी अहमियत का एहसास हुआ। हवाएं चल गई, उनकी अहमियत का एहसास हो गया। जमीन पर पानी आ गया, उनकी अहमियत का एहसास हो गया। फरिश्तों का लश्कर आ गया, उनकी अहमियत का एहसास हो गया। फरिश्ते कतार दर कतार आ गए, उनकी अहमियत का एहसास हो गया। रसूलुल्लाह की मोहब्बत का एहसास होगा। खुद मैदान में आए, फरिश्तों को भेज दिया और भेजकर इस गुलशन की हिफाजत की। पता चला ये जो गुलशन की हिफाजत की, ये गुलशन है। हमें पूछना चाहेंगे आप ये गुलशन कौन है? मैं हजरत की आमद पे उसी गुलशन का व्यक्त कराने लगा हूँ। वो गुलशन कौन है? वो गुलशन क्या है? उसी गुलशन को कहते हैं सहाबा, 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 साहबा। आप इतनी ऊंची बोल रहे हैं, मुझे खतरा है ये ड्रोन ना गिर जाए। मैं भी शहर शहर घूमता हूँ, बस्ती बस्ती जाता हूँ, रोजाना ही दीवाना वार नारे लगाता हूँ। जितने सुस्त आप निकले पूरे पाकिस्तान में एक कौम भी नहीं निकली। मलक साहब ऐसा नहीं है। जितने सुस्त आप हो कोई भी नहीं। तवज्जो तवज्जो। अभी साहबा
توجہ دو آدمیوں سے نہیں ہوتا، بیٹھ جائیں. آپ کو یکدم دو خوشخبریاں مل گئی، قائد اہل سنت بھی آ گئی اور بات بھی یہی شہبہ صاحبہ بھی آ گئی. آپ کو تو ڈبل بولنا چاہیے تھا، لیکن آپ بھائی میں نے 15 منٹ بعد تو سانس لی ہے، ایسا ہے. اور مزے کی بات، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو 15 منٹوں میں بھی سو رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو 15 منٹوں میں بھی سو رہے تھے. کہو سبحان اللہ. یہ ضروری نہیں میں آگے دیکھوں تو پیچھے کا منظر کا پتہ نہیں چلتا، وہ بھی دیکھتا رہتا. کتنا اہم گلشن ہے بھائی. 23 سال جن پر محنت حضور نے کی، اور جب بنیاد میں محنت کر کے بدر میں لائے اور لا کر پیش کر کے کہا اللہ میرے پاس یہی ہے جو پیش کر دیے، یہ قوم اور دشمن کافر منافق اور مشرک اس گلشن کو برباد کرنے آ رہے. ربا گلشن کو آباد رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اللہ کے عالم نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیج کر جواب دیا، آباد رکھنا ہے. اللہ آپ کیوں آباد رکھنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ آپ نے محنت کیوں کی ہے؟ آپ نے اتنی تکلیف ان کے لیے کیوں اٹھائی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میرے مقصد کی تکمیل یہی ہے، میرے ارادوں کا خواب یہی ہے، میری سوچ بھی یہی ہے، میری فکر بھی یہی ہے، میرا انداز بھی یہی ہے، میرا بیانیہ بھی وہی ہے، میری بات بھی یہی ہے، میری تبلیغ بھی یہی ہے، میری بات بھی یہی ہے، میرا اعلان بھی یہی ہے، میری محنت بھی یہی ہے، میری محبت بھی یہی ہے، میری عقیدت بھی یہی ہے. دنیا تک پیغام بھی انہوں نے پہنچانا ہے، قرآن بھی انہوں نے لکھنا ہے، دین بھی انہوں نے پھیلانا ہے، شریعت بھی انہوں نے عام کرنی ہے، میری صورت سیرت کے تذکرے بھی انہوں نے کرنے ہیں، عالم میں پیغام بھی میرا انہوں نے پہنچانا ہے، کائنات میں تذکرہ بھی میرا انہوں نے کرنا ہے، دنیا پر رحمت کی نظریں بھی انہوں نے ڈالنی ہے، قدم بھی آگے انہوں نے بڑھانے ہیں، فاتح بھی انہوں نے بننا ہے، فاتح بھی انہوں نے بننا ہے، آگے بھی انہوں نے بننا ہے، دریاؤں پہ جا کر بھی آوازیں انہوں نے لگانی ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی انہوں نے صدا لگا. جہاں تک سورج نہیں پہنچا وہاں تک میرا بیان بھی انہوں نے پہنچانا ہے، جہاں تک دین کی صدائیں نہیں کی صدائیں بھی انہوں نے لگانی ہے، توحید کا پرچم بھی انہوں نے بلند کرنا ہے، رسالت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، ولادت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، قیامت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، قیادت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، سیاست کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، سیاست کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، خلافت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، امامت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، عرض پر پھیلے ہوئی زمین پہ لوگوں کی ہدایت کی بات بھی انہوں نے کرنی ہے، صداقت کا پرچم بھی انہوں نے بلند کرنا ہے، عدالت کے تذکرے بھی انہوں نے کرنے ہیں، سخاوت کے جھنڈے بھی انہوں نے گاڑنے ہیں، شجاعت کے پرچم بھی انہوں نے بلند کرنے ہیں، حمیت کا اعلان بھی انہوں نے کرنا ہے، نقش ایمان بھی انہوں نے بتانا ہے، وجود رسول بھی انہوں نے بتانا ہے، سنت رسول بھی انہوں نے بتانا ہے، پیغام رسول بھی انہوں نے پہنچانا ہے، لفظ رسول بھی انہوں نے پہنچانا ہے، زندگی رسول بھی انہوں نے بتانا ہے، صبح شام کے کارنامے بھی انہوں نے بتانے ہیں، حکومت بھی انہوں نے کرنی ہے، نظام بھی انہوں نے چلانا ہے، نفاذ بھی انہوں نے کرنا ہے، کائنات کے لوگوں کے ضمیروں کو بھی انہوں نے جھنجھوڑنا ہے، باطل کے معاملات کو انہوں نے توڑنا ہے، اسلام کے جھنڈے انہوں نے دھاڑنے ہیں، عالم تک کائنات تک دنیا تک جہاں سورج اور چاند کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے وہاں تک دین انہوں نے پہنچانا ہے. اس لیے تو ان کے تحفظ کے لیے اس گلشن کے تحفظ کے لیے رسول بھی طلب گئے, خدا نے بھی فرشتے بھیج لیے, حفاظت بھی کر لی, رسول نے پڑھا کر ان کا تزکیہ کر کے ان کے اوزار قلب و ذہن کو صاف اور ستھرا کر کے دنیا میں انہیں بھیج دیا. پھر پوچھا تھا آخر وقت میں بتاؤ, حجۃ الوداع کے میدان میں سوال کیا تھا, بتاؤ میں نے تم تک دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ انہوں نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ صرف پہنچایا ہی نہیں, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. جب گلشن پورا ہو گیا, پھول سارے کھل گئے, پھولوں کی خوشبو آنے لگی, جب بہکار جامیں کھانے لگی, اللہ نے رسول کو بلا لیا, فرمایا بتاؤ میں نے تم تک
پہنچانا تمہارا کام ہے. اس دن سے نکلے تھے جس کا جس طرف رخ تھا اسی طرف چل پڑا, جس طرف جگہ تھا اسی طرف چل پڑا. 28 سال مدینہ سے دور رہ کر کیسر و کسریٰ روم و فارس کو رونتے ہوئے, پہاڑوں دریاؤں کو چھاتے ہوئے, عالم کائنات پر جاتے ہوئے, یہاں تک کہ دریاؤں کے کنارے پہنچ گئے. آبادی نظر نہیں آ رہی تھی مگر آسمان نظر آ رہا تھا, افلاک نظر نہیں آ رہے تھے مگر پانی نظر آ رہا تھا. اس پانی میں گھوڑوں کو دوڑا کر کہا دست دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے زمین کو ملاتے ہوئے اربوں عجب کو ایک کر دیا, دریا اور راستوں کو مٹا دیا, بحری بیڑا بنا کر دنیا میں چھا گئے. 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا کر دنیا کو بتا دیا اس گلشن کی خوشبو اتنی چلی ہے جو کائنات میں پھیلی ہے. سائل نے سوال کیا تھا وہ گلشن کون سا ہے؟ جواب آیا تھا وہ گلشن رسالت ہے. اس نے کہا مولانا صاحب کھل کے کیوں نہیں کہتے وہ گلشن رسالت کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا نام تب بتاؤں جب ہر ایک کے دل میں جوش جذبے کی انتہا ہوگی. پھر قائد آباد والوں میں وہ نام بتانے لگا ہوں. ہاتھ اٹھائیے, موقع بنائیے, جواب دیجئے. اس گلشن رسالت کا نام ہے صحابہ. صحابہ